یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اندھیروں میں سے نکال کر دوبارہ روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یعنی اگر آپ امتحان میں ناکام ہو بھی گئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہانی ختم، آپ آدم علیہ السلام کی مثال سے سیکھ لو کہ آپ دوبارہ اٹھ سکتے ہو، آپ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت میں داخل ہو سکتے ہو۔ یہ پہلا امتحان ہے، فیل ہونے کے بعد دوبارہ پاس ہونا۔ آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، پھر بنی اسرائیل کا امتحان لیا گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، اور اب کس کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ ہمارا 4 امتحان ہیں اس صورت میں، 4 امتحان ہیں، ایک آدم علیہ السلام کا، ایک بنی اسرائیل کا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد ہمارا۔ اور ان میں سے 3 تو ہو چکے، ایک رہ گیا ہے، ایک ابھی بھی جاری ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ ہمارا۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف۔ تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جیسے تمام مخلوق میں سے آدم کو چنا علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلیفہ بنایا۔ انسانی تاریخ جیسے گزرتی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ صرف ایک آدمی کو نہیں چننا، ایک پوری قوم کو چنا جائے جو باقی دنیا کی قوموں کے لیے مثال بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا، خاص ان کو چنا۔ ان میں اتنے نبی دیے کہ کسی اور قوم کو اتنے انبیاء نہیں دیے۔ ان پر وحی نازل کی، ان پر نعمتیں نازل کی، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل نازل کیا، ان کو ایک ایسا مرتبہ دیا جو کسی اور قوم کو کبھی نہیں دیا گیا تھا ان سے پہلے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام اور قوموں پر فضیلت دی، تمام جہانوں پر، تمام، اور عالمین سے مراد قومیں بھی ہوتی ہیں عربی میں، ان تمام پر تمہیں فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، تقریباً آیت نمبر 40 ہے یا 120-122 تک چلتی ہیں یہ آیات، بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے خاص۔ تو یہ تیسرا حصہ ہے سورۃ البقرہ کا، جس میں بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ایک ہی بات سمجھائی جا رہی ہے، تمہیں علم دیا، تمہیں ہدایت دی، تمہیں انبیاء دیے، تم نے انبیاء کو قتل کیا، تم نے کتابوں کو بدلا، تم نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، تم نے اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا، تم تو دنیا کے لیے مثال بننے نکلے تھے، تم خود ہی اتنے کرپشن میں پڑ گئے۔ بار بار ایک تاریخ کا ایک چیپٹر، دوسرا چیپٹر، تیسرا، پہلے شروع میں بات کی تمہیں تو چنا تھا، تمہیں تو ایسا فضل دیا تھا جو کسی اور کو نہیں دیا، تمہیں تو یہ مرتبہ دیا تھا، اتنا مقام دیا تھا تمہیں، کیا تم نے اس مقام کے ساتھ، اور اب بھی وہی حرکتیں کر رہے ہو۔ تو یہ پورا تبصرہ قرآن میں لمبا تبصرہ ہوا ہے بنی اسرائیل کے اوپر۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اب کہا جا سکتا ہے المغضوب علیہم۔ کیوں؟ اللہ کا کیوں غصہ ہے ان پر؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کس بیٹے پہ غصہ ہوگا؟ جس کو پتہ تھا کیک نہیں کھانا، جس کو پتہ تھا اس پہ تو غصہ ہوگا نا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، بار بار اسی سیکشن میں تم تو کتاب پڑھنے والے ہو، تم خود بھول جاتے ہو، تم تو سمجھنے والے ہو، پھر تم نے انبیاء کو قتل کیا۔ اور پھر اس طرح کے سوالات پوچھ کر بنی اسرائیل کے بارے میں ایک پورا کیس بنایا گیا ہے کہ تمہیں چنا گیا تھا سب سے اوپر، سب سے زیادہ، لیکن تم اس مقام پر پورے نہیں اترے، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اب بنی اسرائیل کو بڑا فخر تھا کہ ہم اسرائیل کی اولاد ہیں، اسی لیے نام کیا رکھا ہے اپنا؟ بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کا دوسرا نام ہے یعقوب، اسرائیل کا دوسرا نام ہے یعقوب۔ یعقوب کس کی اولاد ہے؟ اسحاق کی۔ اسحاق کس کی اولاد ہیں؟ ابراہیم کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل، یہ تیسرے حصے کے بعد میں پیچھے سے بھی لا رہا تھا، اب پچھلے حصے میں یعنی اب 9واں حصہ ہو چکا، 9واں حصے میں دعا تھی، 8ویں حصے میں لالچ کے اوپر بحث تھی، اب 7واں حصہ پیچھے سے میں آ رہا ہوں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام دیے، روزے کے احکام، حج کے احکام، طلاق کے احکام، میراث کے احکام، قتال کے، لڑائی کے احکام، سارے احکام جو ہے نا ابتدائی احکام قرآن کی، شریعت کی ابتدا وہ سورۃ البقرہ میں ہے، وہ اس سیکشن میں، یعنی پیچھے سے اگر آپ تیسرے حصے پر آتے ہیں۔ اس کی کیا سینس بنتی ہے؟ ایک طرف تو بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی تھی، انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا، دوسری طرف کسے شریعت دی جا رہی ہے؟ ہمیں شریعت دی جا رہی ہے۔ اب دیکھا جا رہا ہے فانظر کیف تعملون، اب دیکھتے تم کیا کرتے ہو۔ ان کا تو امتحان ہو چکا نا، وہ تو فیل ہو چکے اپنے امتحان میں، اب کس کا امتحان ہو رہا ہے؟ ہمارا۔ تو اب ہمارے احکام کا ذکر یہاں پر ہے اس سیکشن میں، تو اب جب بھی ہم ان احکام کو پڑھیں تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے پہلے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی ان کی، اور جس طرح کہ انہوں نے اپنے احکام کا مذاق اڑایا تھا، اپنے احکام کو بدلنے کی کوشش کی تھی، اس کی قدر نہیں کی تھی، تو ہمیں وہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ان احکام کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ وہ دونوں کا ایک تناسب ہو گیا آپس میں۔ اب آگے چلتے ہیں، ان کو میں نے آپ کو کہا تھا ان کو بڑا فخر ہے کہ وہ
اسرائیل کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں اتنا فخر ہے کہ تم اسرائیل کی اولاد ہو, تمہیں کیا اس بات کا فخر نہیں کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے. یہاں تک کہ اصل میں جو اختلاف تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اس کو مان ہی نہیں سکتے نبی, یہ تو امی ہیں. امی کیسے ہیں؟ یہ تو اسرائیل کی اولاد میں سے ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بات تھوڑی اور پیچھے لے گی, کیا ابراہیم کی اولاد میں سے بھی نہیں ہے؟ تم ابراہیمی کے تو اولاد ہو نا. اور پھر بات بنی اسرائیل کے قصے کے بعد اگلی بات جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. اور پہلی بات کیا کہی ابراہیم, یہ چوتھا حصہ ہے بائی دا وے. میں شروع سے آپ کو دیکھوں یاد رہا کہ نہیں. پہلا حصہ کیا تھا؟ 3 طرح کے لوگ. دوسرا حصہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا قصہ. تیسرا حصہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کو اب کس کی یاد دلائی جا رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. چوتھا حصہ ہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد. اور ان کی اولاد 2 نسلیں ہیں. ایک اسماعیل کے ذریعے جس میں آگے ہزاروں سال جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے, اور دوسری طرف ہے اسحاق. اسحاق کے ذریعے ہے یعقوب, اور یعقوب کے ذریعے ہے بنی اسرائیل. ٹھیک ہے نا. اب اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا مزے کی بات کی, یہاں پر یعقوب کی بات کی اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی بات کی. دونوں نسلوں کی بات کر لی. یعنی اگر ایک کو یاد رکھتے ہو تو دوسرے کو کیسے بھولتے ہو؟ اور اسماعیل کے ساتھ تو کھڑے ہو کے انہوں نے کعبہ بنایا تھا. یہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. تو اللہ تعالیٰ واپس جو مشترک والد ہیں, یعنی عربوں کے اور بنو اسرائیل کے جو مشترک والد ہیں, یعنی خاص کر بنی اسماعیل کے, ان کا ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا. لیکن پہلی بات جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کی, سب سے اہم جو بات کی وہ کیا تھی؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب اللہ تعالیٰ ان کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑے امتحانات لیے, اپنے الفاظ سے, اپنے احکام سے ان کے بڑے بڑے امتحان لیے گئے, اور انہوں نے تمام امتحانوں کو پورا کیا, پاس ہوئے تمام امتحانوں میں. یہ خاص اشارہ ہے کہ اس بات کی طرف تمہارا امتحان لیا تھا, تم لوگ کیا کر گئے؟ فیل کر گئے. اپنے والد کی طرح اتنا تمہیں فخر ہے کہ اسرائیل کی اولاد ہو, تو ابراہیم کی بھی تو اولاد ہو, وہ تو اپنے امتحانوں میں پاس ہوئے تھے, تمہیں تو ان سے سیکھنا چاہیے تھا. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے امتحان میں پاس ہونے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کعبے کی تعمیر کی بات ہوگی تھوڑی دیر بعد. لیکن خیر یہ ہے چوتھا حصہ. اب پیچھے سے چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں. یعنی 9واں تو کر چکے, 8واں بھی کر چکے, 7واں, اب چھٹے پہ آ رہے ہیں. چھٹے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تمہارا بڑا شدید امتحان لیا جائے گا ہر طرح سے. بِشَيْءٍ, ہر طرح کا خوف تمہیں دیا جائے گا. من الخوف بھوک کا بھی تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, تمہارے اموال میں بھی کمی آئے گی, نقص آئے گا. والانفس, تمہارے لوگ بھی تم سے چھوٹیں گے, کچھ لوگ مارے جائیں گے, کچھ لوگ مرض میں ہوں گے, کچھ لوگ تم سے چھین لیے جائیں گے, ایسا بھی ہوگا تمہارے ساتھ. وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. یعنی یہاں ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام نے تمام امتحان پاس کیے چوتھے حصے میں, اور دوسری طرف چھٹے حصے میں کیا ہے؟ چھٹے میں سے اب تمہارا امتحان لیا جائے گا, تمہارا امتحان لیا جائے گا. یعنی اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کو یاد رکھو, اور ان کے امتحانات کو سمجھ کر یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ تمہارا ہمیشہ امتحان لیے جانے والا ہے, کیونکہ تم ابراہیم کی اولاد ہو علیہ السلام. تمہارا بار بار امتحان ہونا ہے. سورۃ البقرہ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے سورۃ البقرہ میں؟ ایک حصہ رہ گیا, 4 اس طرف 4 اس طرف, بیچ کی بات رہ گئی ہے. وہ کیا ہے؟ 5واں حصہ ہے, درمیانی حصہ. یہ سورت کا, اس سورت کا آپ دل سمجھ لیں. یہ کیا ہے؟ اب تم یروشلم کے بجائے اب تمہیں سجدہ کرنا ہے کعبے کی طرف, جس کی تعمیر تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ یہ پوری سورت جو ہے یہ کعبے کا طواف کر رہی ہے. اور اسی حصے میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, اس سیکشن میں کیا کہا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسی طرح سے تمہیں, جس طرح یہ کعبہ درمیان میں ہے اس پوری صورت کے, ہمیں کہا اسی طرح تمہیں درمیانی امت بنایا. اور یہ جو وسط کا ذکر ہے, یہ آیت نمبر ہے 143. میرے اردو نمبر بڑے خراب ہیں. 43 143. بقرہ میں کتنی آیات ہیں؟ 286. یہ نمبر آتا ہے مجھے. 143. این درمیان میں کہا تمہیں بیچ والی امت بنایا. جسٹ literally in the half. سبحان اللہ.
اب کہا ہمیں کہ اب تمہیں درمیانی عمر، اسی لیے قبلہ اس طرف شفٹ کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات کا ذکر کرنے کے بعد۔ تو یہ ہے سورۃ البقرہ کے مضامین اور کیسے یہ درمیان میں آ رہے ہیں۔ اب ایک اور طریقے سے اس کو سمجھ لیں، یہ تو ہو گئے اس کے 9 سیکشنز۔ پہلا قصہ کون سا ہے اس پورے سیکوینس میں؟ پہلا قصہ کس کا تھا؟ آدم علیہ السلام کا۔ آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا تھا کہ نہیں؟ اچھا، اب امتحان کے نقطۂ نظر سے سمجھ لیں بات۔ آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، پھر بنی اسرائیل کا امتحان لیا گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، اور اب کس کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ ہمارا 4 امتحان ہے اس صورت میں، 4 امتحان ہے، ایک آدم علیہ السلام کا، ایک بنی اسرائیل کا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد ہمارا۔ اب ان میں سے 3 تو ہو چکے، ایک رہ گیا ہے، ایک ابھی بھی جاری ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ ہمارا۔ اب ان 3 امتحانوں کو سمجھ لیں۔ پہلا امتحان کون سا تھا؟ آدم علیہ السلام کا۔ وہ ایسا امتحان ہے کہ ایک انسان نے لیا اور وہ اس امتحان میں ناکام ہوا، وہ ناکام ہوئے اس امتحان میں، شیطان نے انہیں ناکام بنایا، لیکن ناکام ہونے کے بعد بھی وہ دوبارہ کامیابی کی طرف نکلے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اندھیروں میں سے نکال کر دوبارہ روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یعنی اگر آپ امتحان میں ناکام ہو بھی گئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہانی ختم۔ آپ آدم علیہ السلام کی مثال سے سیکھ لو کہ آپ دوبارہ اٹھ سکتے ہو، آپ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت میں داخل ہو سکتے ہو۔ یہ پہلا امتحان ہے، فیل ہونے کے بعد دوبارہ پاس ہونا۔ دوسرا امتحان کس کا تھا؟ بنی اسرائیل، ان کو فیل ہونے کا شوق تھا، اور فیل ہونے کے بعد جو پاس کرنے کا طریقہ دیا گیا، توبہ کر لو، واپس آ جاؤ، توبہ کا بھی کوئی ان کا خاص اہتمام نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جن کو بس یعنی امتحان دیے گئے، کئی موقع دیے گئے، ایک دفعہ نہیں، کئی موقع دیے گئے کہ اپنے آپ کو سیدھا کر لو، لیکن ان کو بس فیل ہونا ہی ہونا تھا۔